اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور ان کا شجرہ یہودا سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی ہو کر گزرے ہیں۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ اور خدا کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لہن عطا کیا تھا، یعنی وہ اس قدر خوش آواز تھے کہ لہن دادی ایک مثال بن گیا۔ خوشگلو ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ طاقت بھی بخشی گئی تھی کہ وہ پتھروں اور لوہوں کو ہاتھ سے موڑ توڑ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندے چرند تک یہ حکمرانی عطا کی تھی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جنات آپ کے حکم سے عمارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دستے بدستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، لہٰذا آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ اس سے قبل کہ ہم کہانی کو سبا کی ملکہ بلقیس تک لے جائیں، قارئین کی دلچسپی کے لیے یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ عرب اسرائیل یا مسلمانوں اور یہودیوں کی تاریخی دشمنی اور مسئلہ فلسطین کی نظریاتی بنیادیں انہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت سے جا ملتی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرنا تھا۔ تابوت سکینہ نامی یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کا اصلی نسخہ رکھا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لائے اور پھر گہرے سمندر سے موتی نکال کر اس کی تزئین و آرائش کی۔ چونکہ یہ عمارت بنی اسرائیل کے نبی نے تعمیر کی تھی اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا تھا، لہٰذا اسرائیلی قوم کے نزدیک یہ ایک متکبر ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ لیکن جب یہودیوں نے حسب عادت دوسری قوموں کو تنگ کرنا شروع کیا تو بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے نہ فقط شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ ہزاروں یہودیوں کو تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ یاد رہے یہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوا دوبارہ، یعنی شاہ بابل بخت نصر اور رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ یہ سب واقعات قبل اسلام کے ہیں۔ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ کی عبادت شروع کی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان مسجد اقصی کہتے ہیں، کیونکہ واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سورۃ الاسراء میں اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو رات ہی رات میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ اگر غور کرے تو چند سطور قبل میں نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین تنازع کی جڑ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک جاتی ہے۔ امید ہے اس عمارت کی تعمیر و تجہیز کا احوال سن کر یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ اصل جگہ اس بات پر ہے کہ یہاں کبھی یہودیوں کی مقدس ترین عبادت ہیکل سلیمانی تھی، جسے ہم نے مسجد اقصی یا بیت المقدس کا نام دے کر اپنا قبلہ اول قرار دیا ہے۔ مسجد اقصی کی پہلی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اموی خلیفہ عبد الملک کے دور میں ہوئی۔ عبد الملک کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کیا اور پھر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے تزئین و آرائش کی، مگر صلیبی جنگوں کے دوران عیسائی حکمرانوں نے اسے کلیسا میں تبدیل کر دیا تاکہ ان کا صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد اسے اس کی اصل شکل سے بحال کر دیا۔ بات چل نکلی ہے تو ایک غلطی کا ازالہ بھی کرتا چلوں، اور وہ اس طرح کہ جہاں مسجد اقصی واقع ہے اسی آتے میں کچھ دیگر عمارات بھی ہیں، مثلا قبلۃ الصخرہ جسے یہودی اور عیسائی ڈوم آف دا راک کہتے ہیں اور اس کے اوپر پیلے رنگ کا گنبد ہے۔ یاد رکھیں پیلے رنگ کی گنبد والی عمارت مسجد اقصی نہیں۔ کم عملی کی وجہ سے مسلمان چھاپا خانوں نے
اس کی تصویر مسجد اقصی کے طور پر چھاپ دی ہے، جبکہ مسجد اقصی نیلے مائل رنگ کی گنبد والی ایک الگ عمارت ہے، اور یہودیوں کے منشور میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اسے گرا کر ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ آئیے اب اصل کہانی کی طرف اور چلتے ہیں۔ دنیائی عرب کے قدیم ترین ملک یمن، جہاں صنعان اور حضرت خضر موت کے درمیان سبا بن یشجب نامی ایک عرب شخص کے نام کی مناسبت سے سبا قبیلہ آباد تھا، اور پھر اس خطے کو سبا ہی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ لوگ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ اگرچہ قرآن کی سورۃ النمل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، مگر تفصیل ہمیں تورات سے ملتی ہے، جن کے مطابق وہاں بلقیس نامی ایک خوردبین خاتون ان کی حکمران تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں، انس، جانور اور پرندوں سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال و زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش و نمائش موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتی ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طوائش میں آگے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے، اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ساتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کی ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت رہ گئے۔ یاد رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچانے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا، حضور میں دن دہانے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، آصف بن برخا، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب حاضر ہوئی تو اس کا پرتشاک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے، لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنی مکسیکی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر سرکا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عکس ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سائنس پر بھی عبور حاصل تھا اور ان کی حکومت کے بعض سنتوں میں جنات کام کرتے تھے۔
ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سینکڑوں من بھاری پتھر، موتی اور ان کے محلات میں بنے شیشے کے فرش اسی تاریخی روایات کی تصدیق کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ملکہ بلقیس کی، تو جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کی اتنی بڑی برکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزار دی۔